شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پارٹ 3۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں قبطی کا قتل۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورۃ القصص آیات 14۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں آسیہ کی زیر نگرانی پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے۔ آپ نہایت خوبصورت، طاقتور، سمجھدار اور دانا انسان تھے، اور مصر میں فرعون کے لے پالک بیٹے کے طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے ان کا رعب و دبدبہ بھی بہت تھا۔ حضرت موسیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ وہ فرعونی قبطی نہیں بلکہ اسرائیلی ہیں، لہذا جب فرعون اس کے عواریوں اور سپاہ کی جانب سے اسرائیلیوں پر ظلم ڈھائے جاتے تو آپ کو بے حد دکھ ہوتا۔ اکثر اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے اور بے قصور اسرائیلیوں کی مدد بھی کرتے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکل کر شہر کا گشت کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک قبطی کسی اسرائیلی کو بری طرح زد و کوب کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رک گئے۔ اسرائیلی نے جب آپ کو دیکھا تو مدد کے لیے پکار اٹھا۔ حضرت موسیٰ دونوں کے قریب ہو گئے اور قبطی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ آپ کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قبطی کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر کار آپ سے ضبط نہ ہو سکا اور اسے ایک مکہ رسید کر دیا، جس سے وہ مر گیا، حالانکہ آپ کی نیت اسے مارنے کی نہ تھی۔ قبطی کی قتل کی خبر فرعون سمیت پورے مصر میں پھیل چکی تھی، لیکن کسی کو قاتل کا پتہ نہ تھا، اور سپاہ قاتل کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ پھر گشت پر نکلے۔ خیال تھا کہ قبطی کے قتل کے رد عمل کا اندازہ ہو سکے۔ ابھی کچھ دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے جب حضرت موسیٰ کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکار اٹھا۔ آپ نے فرمایا، بے شک تو ہی سری گمراہ شخص ہے، اور پھر قبطی کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں اور آج مجھے مار ڈالیں گے، تو فوراً چلا اٹھا، اے موسیٰ، جس طرح تم نے کل ایک قبطی کو مارا تھا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ قبطی نے جب یہ سنا تو فوراً فرعون کو خبر بھجوا دی، اور فرعون نے حضرت موسیٰ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ فرعون کے عواریوں کو حضرت موسیٰ کے ہاتھوں قبطی کے قتل کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم وہاں موجود آپ کے ایک ہمدرد نے آپ کو اس کی اطلاع دی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ سورۃ القصص آیات 20 تا 21۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ
مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو گھوڑے پر بھیجا جس نے راستے کی نشاندہی کی۔ ابن کثیر: آپ کئی روز کی مسافت طے کر کے ارض مدین پہنچے اور شہر کے کنارے ایک کنویں کے قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت کنویں پر جانوروں کو پانی پلانے والوں کی بھیڑ تھی۔ آپ نے دیکھا کہ درخت کے پاس دو لڑکیاں بہت دیر سے اپنے جانور لیے کھڑی ہیں اور ان کی باری نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کوئی جوان نہیں ہے، والد بہت ضعیف ہیں، جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ یہ سن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ جوان بھی تھے اور طاقتور بھی۔ آپ نے لڑکیوں کے مویشیوں کو پکڑا اور لوگوں کے بیچ میں سے راستہ بناتے ہوئے کنویں تک جا پہنچے۔ کنویں سے پانی نکال کر سب مویشیوں کو سیر ہو کر پلایا اور واپس آ گئے۔ لڑکیوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چلی گئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں تو حضرت شعیب کو تعجب ہوا اور جلد آنے کی وجہ دریافت کی، جس پر لڑکیوں نے پورا واقعہ بتایا۔ حضرت شعیب خوش ہوئے اور فرمایا، جاؤ اللہ کے اس نیک اور اجنبی بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت موسیٰ ایک لمبا سفر طے کر کے مصر سے مدین پہنچے تھے۔ کچھ زیادہ راہ بھی ساتھ نہ تھا، جبکہ سفر کی تکن اور بھوک سے نہ ڈالتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، تھوڑی دیر میں ان میں سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی ان کی طرف آئی اور کہنے لگی، تمہیں میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا، اس کی اجرت دیں۔ جب ان حضرت شعیب کے پاس آئے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا، اب کچھ خوف نہ کرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ ایک لڑکی بولی، ابا جان، ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیعت دوں، اس شرط پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا۔ تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ سورۃ القصص آیات 25-27۔ حضرت موسیٰ نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ قصہ مختصر، آپ کا حضرت شعیب کی ایک صاحبزادی سے نکاح ہو گیا۔ جب 10 سال مکمل ہو گئے تو آپ نے اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے مصر جانے کا قصد فرمایا اور حضرت شعیب سے رخصت چاہی۔ حضرت شعیب نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ کچھ مال مویشی اور زیادہ راہ دے کر رخصت کیا۔ راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ سردی کا موسم تھا اور اہلیہ کے ہاں ولادت قریب تھی۔ پھر یہ کہ راستے سے بھٹک کر طور پہاڑ کی مغربی اور دائنی سمت جا نکلے۔ اندھیری رات تھی اور برفانی سردی۔ اس حال میں اہلیہ کو درد ذا شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے سردی سے بچاؤ کے لیے پتھر سے آگ جلانا چاہی، لیکن پتھروں کے رگڑنے سے
आग रोशन न हो सकी। परेशानी के आलम में इधर उधर नजरें दौड़ाई तो दूर कोई दूर पर आग नजर आई। एलिया से फरमाया, मैंने वहाँ आग देखी है, वहाँ जाकर तुम्हारे लिए आग भी लाता हूँ और मुमकिन है कि कोई बंदा बशर भी मिल जाए जो रास्ता बता दे।